ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اپنی آزادی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے دفاع کے لیے تمام آپشنز کے استعمال کا حق رکھتے ہیں۔ ثابت ہو گیا امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مذاکراتی عمل کے دوران حملہ کر کے امریکہ نے دھوکہ دیا۔ امریکہ نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سلامتی کونسل کو ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکہ کا ایران پر حملہ، ایران اسرائیل جنگ مزید کشیدہ۔ امریکہ نے 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ B-2 بمبارڈ طیاروں نے ایران کی فردو، نٹنز اور اسفہان نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ بنکر بسٹر بموں اور ٹوما ہاک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم نے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیں۔ بموں کا پے لوڈ بنیادی سائٹ فردو پر گرایا گیا۔ فردو جوہری پلانٹ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کیا۔ ایران کی امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ ہونے کی تردید۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی حملے میں فردو نیوکلیئر تنصیب کو شدید نقصان نہیں ہوا، صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ زیر زمین تنصیب میں افزودہ یورینیم کو پہلے ہی اس جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فردو پلانٹ پر حملے میں نقصان زمینی سطح سے اوپر ہوا۔ متاثرہ انفراسٹرکچر بحال کیا جا سکتا ہے۔ شہریوں نے کسی بڑے دھماکے کے آثار محسوس نہیں کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ایران کو اب امن قائم کرنا ہوگا۔ امن قائم نہ کیا تو مستقبل میں زیادہ مہلک حملے ہوں گے۔ ایران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا اور جوہری خطرے کو روکنا ہدف تھا۔ بہت سے اہداف رہ گئے، امن نہ ہوا تو اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ ایران نے امریکہ کے خلاف کوئی بھی انتقامی کارروائی کی تو ان حملوں سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ایران کی پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو کسی بھی حملے سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ واشنگٹن نے پرامن تنصیبات پر حملہ کر کے خود کو جارحیت کی پہلی صف میں ڈال دیا۔ امریکہ کے پاس کسی شدید رد عمل کے نتائج سے بچنے کی صلاحیت نہیں۔ جارحیت میں استعمال طیاروں کی پرواز کے راستے کی شناخت کر لی گئی۔ در اندازی کرنے والے ایسے جواب کا انتظار کریں جس کا پچھتاوا ہوگا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے۔ ایران کا اسرائیل پر 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، حیفا، تل ابیب اور یروشلم سمیت 10 مقامات پر میزائل داغے گئے۔ ایران پاسداران انقلاب کے مطابق بین گورین ایئرپورٹ، تحقیقی تنصیبات، سپورٹ اور کنٹرول کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں لانگ رینج اور سالڈ انجن میزائل استعمال ہوئے۔ اسرائیل کے شمالی اور وسطی حصوں میں 400 سے زائد علاقوں میں سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل میں اسکول، دفاتر بند کر دیے گئے۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا ایران پر حملے میں 2 طیارے، 8 میزائل لانچر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی ملٹری نے کہا ایران کے ایئرپورٹ پر حملے میں 2 ایرانی F-5 لڑاکا طیاروں پر بمباری کی گئی۔ تباہ ہونے والے 6 لانچر اسرائیل پر فوری حملے کے لیے تیار تھے۔ گزشتہ شب اصفہان ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا۔ پاکستان کے ایران پر امریکی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ مزید ہوگا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ پاکستان کی مذاکرات کے ذریعے تنازع کے پرامن حل کی اپیل۔ امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر سعودی عرب کا اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا دنیا کو انتہائی حساس حالات اور بحران کا سامنا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلے جانے سے روکنا چاہیے۔ ترکی نے کہا حملوں میں تنازعات کے پھیلاؤ اور عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا۔ قطر نے کہا ایران پر امریکی حملوں کے بعد بگڑتی صورتحال پر افسوس ہے۔ عراق نے کہا ایران پر امریکی حملوں سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ عمان نے امریکی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ نے ایران کی فردو جوہری سائٹ پر حملے میں 6 B-2 بمبارڈ طیارے استعمال کیے۔ امریکہ کے حملوں پر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سامنے آ گئی۔
رپورٹ کے مطابق 6 B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 12 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکی بحریہ کی آبدوزوں نے نتنز اور اصفہان پر 30 ٹوماہاک میزائل فائر کیے۔ ایک B-2 بمبار طیارے نے نتنز پر 2 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکہ کا GBU-57 بنکر بسٹر بم پہلی بار استعمال ہوا۔ B-2 بمبار طیارے نے تقریباً 37 گھنٹے تک نان سٹاپ پرواز کی۔ ایران نے اسرائیل پر خیبر میزائل داغ دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا اسرائیل پر حملوں میں پہلی مرتبہ خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ فورسز کی بھرپور صلاحیت کا اب تک استعمال نہیں کیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے خیبر میزائل کی ویڈیو جاری کر دی۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران پرامن ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ ایرانی جوہری ریگولیٹری اتھارٹی کا اعلان، کہا ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر امریکی حملوں کے بعد تابکاری کے کوئی آثار نہیں۔ نیوکلیئر سائٹس کے قریب مقیم شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں۔